السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اسٹڈی ود بی آئی ڈی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ENG 201 کی لیکچر سیریز کا آج نواں لیکچر ہے، اور اس میں ہم 7 سیز کی جو بات کر رہے تھے اسی کو آگے لے کے چلیں گے، اور آج ہمارا تیسرا سی ہے اور چوتھا، اور اس میں ہم 2 سیز کی بات کریں گے، اور وہ ہے کنسیڈریشن اور کنکریٹنیس۔ تو سب سے پہلا ہے کنسیڈریشن۔ کنسیڈریشن کیا ہوتی ہے؟ کنسیڈریشن کا یہ مطلب یہ ہے کہ پریپیئر ایوری میسج ود دا میسج ریسیور ان مائنڈ، کہ آپ نے جو بھی میسج دینا ہے اس کو لکھنے سے پہلے پریپیئر ہی اس طریقے سے کرو کہ اپنے ریسیور کو مائنڈ میں رکھ کے، ٹھیک ہے، کہ اس کی کیا ڈیزائر ہے، اس کے لیے یہ کمیونیکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ اس انفارمیشن سے کیا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کی ڈیزائر، اس کی پرابلم، اس کے سرکمسٹانسز، اس کے ایموشنز اور اس کا جو ریئیکشن ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یعنی اگر یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کے اگر آپ ایک ڈاکومنٹ لکھتے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا ایک کنسیڈریٹ ڈاکومنٹ کہلائے گا، یعنی کہ ریسیور کو مائنڈ میں رکھ کے اپنے ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ پریپیئر کرنا اور اس کو پھر پریزنٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس پہلے گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہو اپنے آڈیئنس کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی چیز ہے کہ ڈونٹ لوز یور ٹیمپر، غصہ نہیں کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے بزنس لیول پہ آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے ہو کہ جذباتی ہو جاؤ، لوز کر دو ٹیمپر، کیونکہ کلائنٹس مختلف قسم کے آتے ہیں۔ جو آپ لوگوں میں سے جاب کرتے ہیں چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے آپ کو سرفرے کلائنٹس بھی ملیں گے، لیکن آپ کو پھر بھی کام ڈاؤن رہنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے آپ نے ان کی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، کلائنٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈونٹ ایکیوز، فوراً سے آپ ڈائریکٹلی الزام نہیں لگا سکتے سامنے والے پہ، ایون اس نے کچھ غلط کیا بھی ہے تو آپ کو اس طریقے سے بات کرنی پڑے گی کہ ڈائریکٹلی الزام نہ لگ رہا ہو، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی مسٹیک ایسا آپ سے ہو گیا ہوگا ایسا، ٹھیک ہے، یعنی اس طریقے سے آپ نے بات کرنی ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ ڈونٹ چارج دیم وداؤٹ فیکٹس، یعنی جب تک آپ کو حقیقت نہیں پتہ ہو آپ سامنے والے سے اس چیز کے بارے میں بات نہ کریں، سامنے والے کو اکیوز نہیں کر سکتے جب تک آپ کو فیکٹس نہیں پتہ، یعنی جب تک آپ کو کمپلیٹ بات نہیں پتہ آپ بات نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ جس میں آپ سامنے والے کے پوائنٹ آف ویو سے ساری چیزیں ہینڈل کرتے ہو، اسے یو ایٹیٹیوڈ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس کے جو اسپیسیفک ویز ہیں کنسیڈریشن کو بنانے کے، وہ یہ ہیں کہ فوکس آن یو انسٹیڈ آف آئی اینڈ وی، یعنی کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ڈاکومنٹ میں آئی اور وی کی بجائے یو لفظ یوز کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ شو آڈینس بینیفٹ اینڈ انٹرسٹ ان دا ریسیور، کہ آپ جو بھی چیز پریزنٹ کر رہے ہو، کوئی جو ہے پروڈکٹ پریزنٹ کر رہے ہو کچھ بھی، تو آپ اس میں جو ہے وہ آڈینس کے بینیفٹ کو ہائی لائٹ کرو، یعنی جو بھی آپ کا ریسیور ہے اس کے انٹرسٹ اور اس کے جو بینیفٹ ہیں اس کو ہائی لائٹ کرو گے تو ایسی بات آپ کا ریسیور آپ کی وہ چیز لے گا۔ اس کے بعد ہے کہ ایمفیسائز پازیٹیو اینڈ پلیزنٹ فیکٹس، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نیگیٹو بات بھی کرنی پڑ جائے آپ کو، ڈیفینیٹلی بزنس سچویشن میں ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے، اوپر نیچے تو ہوتی رہتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سچویشن جو بھی ہو کوشش کریں کہ آپ جو اپنی بات کا پازیٹیو اور خوشگوار پہلو ہے اس پہ زیادہ زور دیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی نیگیٹو بھی سچویشن آ رہی ہے تب بھی آپ کوشش کریں کہ اس پہلو کو زیادہ زور دیں جو خوشگوار ہو اور پازیٹیو ہو، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ یو ایٹیٹیوڈ پہ فوکس کرنا آئی اور وی کی بجائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب یہ چیز ہیلپ کرتی ہے، اگر آپ یو پہ فوکس کرو تو آپ کے جو یو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اچھے سے بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر آپ اوور ایمفیسس کر دو، ہر بات یو کرو گے تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سامنے والے کو ڈاؤن پلے کر رہے ہو، سامنے والے کی فیلنگس جو ہیں وہ اس کے لیے سے الٹا کام بھی ہو سکتا ہے، آپ کے لیے نیگیٹو ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ نیگیٹو ریئیکشن بھی آ سکتا ہے، مطلب اچھا نہیں بھی لگ سکتا، کبھی کبھی مطلب کرنا بھی چاہیے ہمیں یوز۔ اب پہلے میں آپ کو یہ مثال دیتی ہوں کہ آپ کو مطلب وی ایٹیٹیوڈ آئی کے بجائے یو کیوں یوز کرنا چاہیے۔ جیسے ہمیں نیچے مثال ہے کہ آئی ایم ڈیلائٹیڈ ٹو اناؤنس دیٹ وی ہیو ایکسٹینڈیڈ آور آفس آورز ٹو میک شاپنگ مور کنوینئنٹ، کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے یا میں خوشی سے اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے جو آفس آور ہیں وہ اپنے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیے ہیں تاکہ آپ لوگ آسانی سے شاپنگ کر سکو۔ یہاں پہ آپ نے کیا سارا کریڈٹ خود کو دیا، ٹھیک ہے، کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے اور ہم نے جو ہے یہ کام کر دیا آپ کے لیے، ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ چیز اگر یو ایٹیٹیوڈ میں کہا جائے تو یہ کہا جائے گا یو ول بی ایبل ٹو شاپنگ ایوننگ ود ایکسٹینڈیڈ آفس آورس، یعنی اب آپ قابل ہوں گے کہ آپ جو ہے مطلب یعنی کہ آپ آسان میں کہ اب آپ جو ہے وہ رات شام گئے تک بھی جو ہے شاپنگ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ سامنے والے کو اگر یہ بولو، آپ ایک چیز آپ نے یہ بولے کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ کام کر دیا، دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اب آپ شام تک بھی جو ہے وہ شاپنگ کر سکتے ہو، یعنی یہ سامنے یو ایٹیٹیوڈ آپ نے یوز کیا، سامنے والے کو بھی اچھا لگے گا، ٹھیک ہے، کہ آفس اور ایکسٹینڈ کر دیے گئے ہیں اس وجہ سے اب آپ شام تک جو ہے وہ شاپنگ کر سکتے ہو، یعنی کہ یو ایٹیٹیوڈ یوز کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نیگیٹو سچویشن میں آپ اگر نیگیٹو جو یو ایٹیٹیوڈ یوز کرو گے تو وہ امپلائی کو جو ہے وہ غلط سچویشن میں لے کے جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی نیگیٹو سچویشن ہوگی، کسی سے کوئی غلطی ہوگی تو اس میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایسا کیا،
تو آپ مطلب اس میں آپ یو ایٹیٹیوڈ یوز نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ مطلب پھر سچویشن جو ہے وہ آپ کو پیسو وائس یوز کرنا پڑے گا, انڈائریکٹلی بات کرنی پڑے گی, اس میں پھر جو ہے مشکل ہو جائے گا. جیسے کہ اب اس کی مثال ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ریسیوڈ دا میسج, کہ ہمیں آپ کا میسج ریسیو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اگر آپ یہی اگر بات آپ نے یو ایٹیٹیوڈ میں کی ہوگی تو آپ کہیں گے کہ جی آپ نے میسج ہی نہیں دیا تھا. تو کتنا مطلب دیکھیں نا, وہی بات تو وہی ہے, بات تو اب بھی وہی کر رہے ہو کہ آپ نے میسج نہیں دیا, لیکن یہاں پہ میں نے کیا کہہ دیا کہ وی ڈونٹ ہیو ریسیو دا میسج, کہ ہمیں میسج ریسیو نہیں ہوا. کہنے کی بات تو وہی ہے کہ آپ نے میسج آپ کا نہیں پہنچا ہم تک ابھی تک, لیکن اگر میں یہ کہہ دیتی کہ آپ کا میسج ابھی تک نہیں پہنچا تو وہ ذرا کیا ہوتا ہے, نیگیٹو امپریشن دیتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ہمیں ابھی تک میسج نہیں پہنچا, یعنی اس میں تھوڑا سے وہ پیسے وائس کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ کم سے کم اور فیکٹرز ہو سکتے ہیں, کہ ہو سکتا ہے آپ نے دیا ہو, درمیان میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, یا کچھ چیز ہو گئی ہے, کوئی پرابلم ہو گئی ہے کہ ہم تک وہ چیز وہ میسج ابھی تک نہیں پہنچا. یعنی کہ جب نیگیٹو چیزیں ہوں گی تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھے واقعی یہاں پہ یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگلی چیز ہم نے کیا پڑھی تھی کہ آڈینس کے بینیفٹ اور ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ شو کرے, کہ جو بھی چیز آپ دے رہے ہو, جیسی بات اگر ان کے لیے وہ بینیفیشیل ہوگی تو وہ پازیٹیو ان کا ریئیکشن ہوگا, وہ چیز وہ ٹاسک جو آپ ان کو دے رہے ہو وہ کریں گے, ضرور کریں گے. اگلی چیز ہے کہ ایمفیسس کرو پازیٹیو اور پلیزنگ فیکٹس پہ, کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بات جو کر رہے ہو وہ نیگیٹو ہو, لیکن کوشش کرو کہ آپ جو ہے وہ اس طریقے سے بات کرو کہ سامنے والے کو جو ہے وہ اس کے لیے پازیٹیو فیکٹس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر سکو. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں جیسے جہاں پہ مثال ہے کہ اٹ از پاسبل ٹو اوپن این اکاؤنٹ فار یو ٹوڈے, اٹ از امپاسبل, یعنی کہ اگر آپ یہ ڈائریکٹلی بات کر رہے ہو کہ آج ممکن ہی نہیں ہے کہ آج آپ کے لیے اکاؤنٹ کھولا جائے, یعنی کوئی آیا آپ کے پاس بینک میں, اس نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے, اور آپ اگر اس طرح سے آنسر کرو کہ اٹ از امپاسبل ٹو اوپن این اکاؤنٹ فار یو ٹوڈے, کہ آج آپ کے لیے اکاؤنٹ کھولنا پاسبل نہیں ہے, تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو جو ہے وہ جائے گا آپ کے لیے, مطلب آپ کا امپریشن غلط جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو ہم پازیٹیولی بات کریں تو ایز سون ایز یور سگنیچر کارڈ ریچ اس وی ول اوپن این اکاؤنٹ فار یو, کہ جب تک ممکن ہو سکا, جب بہت جلد جیسے ہی ممکن ہوگا ہم آپ کے لیے اکاؤنٹ کھول دیں گے. بات آپ پھر بھی وہی کر رہے ہو کہ آج نہیں ہو سکتا, لیکن آپ بات کس طریقے سے کر رہے ہو کہ آپ پازیٹیو وے پہ یوز کر رہے ہو نا, کہ ہاں ٹھیک ہے آج نہیں ہو سکتا لیکن ہم کوشش کریں گے جلد سے جلد جیسے ممکن ہوگا ہم آپ کے لیے اکاؤنٹ کھول دیں گے. یعنی کہ نیگیٹو سچویشن میں بھی آپ پازیٹیو پہلو پہ غور کرو. اگلی چیز کیا ہے, کنکریٹنیس پیچھے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کی بات اتھینٹک ہونی چاہیے, ٹھوس بات کرو, فیکٹس کے ساتھ بات کرنا. یعنی کہ ہماری 7C سے پہلے والا جو ٹاپک تھا اس میں یہ چیز آ چکی تھی کہ جو آپ کی کمیونیکیشن ہے اس کو کنکریٹلی ہونے کا مطلب ہے کہ بینگ اسپیسیفک, ڈیفینیٹ, آپ کی اسپیسیفک ہو, ڈیفینیٹ ہو, ویوڈ ہو, واضح ہو, بات ویگ اور جنرل نہیں ہونی چاہیے, یعنی آپ کے الفاظ ایسے نہیں ہوں جو کنفیوژن والے ہوں. ٹھیک ہے, کہ مس انڈرسٹینڈ ہو جائے, کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ آپ جو ورڈس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ چاہے بزنس سچویشن ہو چاہے نان بزنس سچویشن ہو, دونوں میں بڑی خطرناک ہوتی ہے, آپ کو کہیں سے کہیں لا کے کھڑا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو آپ اپنے ڈاکومنٹ کو کس طریقے سے کنکریٹ بنا سکتے ہو, یہاں پہ پہلے گائیڈ لائنز ہے کہ یوز اسپیسیفک فیکٹس اینڈ فگرز. اسپیسیفک فیکٹس اور فگرز اگر یوز ہو سکتے ہیں تو وہ یوز کریں. ٹھیک ہے, کچھ ڈیٹس وغیرہ یوز ہو سکتی ہیں, کچھ دن وغیرہ, کچھ ایسی چیزیں یوز کرو جو مطلب جو آپ کی بات کو ٹھوس بنائے. اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ پٹ ایکشن ان دا ورب ان یور وربز, اپنے ورب پہ سارا ایکشن رکھو, ناؤن کے بجائے ورڈ پہ رکھو. اس کے بعد چوز ویوڈ امیج بلڈنگ ورڈز, ایسے الفاظ, اتنے واضح الفاظ یوز کرو کہ جو امیجنیٹ کر سکتے ہو سچویشن کو. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلا جو ہے وہ اسپیسیفک فیکٹس اور فگرز کو یوز کرنا ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں کہ اسٹوڈنٹ آف جی میٹ اسکور آر ہائر, کہ جی میٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے جو اسکورز ہیں وہ ہائر ہے. لیکن اگر ہم اس کو کنکریٹ اور پرسائز لینگویج میں بولا ہے کہ ان 1996 دا جی میٹ اسکورز ایوریج 600, بائی 11/17 دے ہیڈ ریزن ٹو 610, یعنی کہ 1996 میں پہلے اتنے تھے اور اب جو ہیں وہ 10 بڑھ گئے. یعنی کہ پہلے بھی آپ نے بات تو وہی کی کہ اس بار انہوں نے اسکور ہائر لیا, لیکن آپ نے جب ساتھ فیکٹس اور فگرز لگائے ہیں کہ پہلے 600 تھے اور اب 610 ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی 1996 میں اتنے تھے اور اب اتنے ہو گئے ہیں, تو اس سے کیا ہو گیا کہ آپ کا ڈاکومنٹ واضح ہو گیا, ٹھوس ہو گیا, آپ نے ایک اتھینٹک بات کی, سامنے والا یقین کر سکتا ہے اس بات پہ. ٹھیک ہے, اگلی چیز ہم نے کی تھی کہ آپ نے وربز پہ جو ہے وہ ایکشن رکھنا ہے, یعنی کہ پیسو وائس یوز نہیں کرنی. پیسو وائس میں آبجیکٹو پہ چلا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ نے پیسو وائس یوز نہیں کرنی, اپنا ایکٹیو جو ہے وہ ایکٹیو وائس آپ نے یوز کرنی ہے, اور وربز پہ جو ہے وہ آپ نے فوکس رکھنا ہے. اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ جب آپ ہاں جی, اگلا ہے کہ چوز ویوڈ اینڈ امیج بلڈنگ ورڈز, یعنی ایسے ورڈ یوز کرو جس سے سامنے والے کے لیے وہ چیز آسان ہو جائے, اس کے لیے مطلب وہ اس کو امیجن کر سکتا ہو. ٹھیک ہے, اب جیسے کہ ایک بلینڈ امیج ہے کہ آپ کہو کہ دس از اے لانگ لیٹر.
کہ یہ لیٹر آپ نے جو لکھا ہے یہ بڑا لمبا ہے، لیکن اس کو اگر میں امیج بلڈنگ ورڈز میں لکھوں تو وہ ہے کہ دس لیٹر از 3 times ایز لانگ ایز یو سیڈ اٹ وڈ بی، یعنی آپ نے یہ ڈاکومنٹ بولا تھا جتنا اس سے 3 گنا بڑا ہے. یعنی ایک امیج اس کے ذہن میں بڑھ گئی نا کہ آپ نے تو بولا تھا کہ کم از کم یہ 1 صفحے کا ہوگا اور یہ دیکھیں 3 صفحے کا. یعنی کہ ایسے ورڈز یوز کرو جو سامنے والے کے لیے امیج کریٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فگریٹو لینگویج یوز کرو، جیسے کہ لیٹرل ہو سکتا ہے کہ ہر ورک ان گروپ واز ایگزامپلری. ٹھیک ہے کہ یار اس کا کام جو ہے نا وہ پورے گروپ میں سے مثالی ہے. اس کو اگر ہم فگریٹو لینگویج میں یوز کریں تو کہتے ہیں کہ ہی شوڈ بی کالڈ اے اسپارک پلگ آف دا گروپ، یعنی کہ پورے گروپ کی انرجی ہے یار وہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ پورے گروپ میں سب سے اچھا کام اس کا ہوتا ہے. یعنی کہ ایسے ورڈز یوز کرنا جس کے لیے سامنے کے لیے والے کے ذہن میں ایک امیج بن سکے. تو ایسے ورڈ یوز کرنے سے آپ کا ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے، وہ کنکریٹ تو ہوتا ہی ہے کہ آپ کی بات ٹھوس لگتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کنسائز بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے آج کے 2 چیز. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کی ہیلپ ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کریں. دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.